بہرحال میں نے عمرہ کیا، حج قریب، اور میں نے رمضان کے مہینے کے بعد میں نے عمرہ کیا اور حج قریب آتے ہی میں نے ارادہ بدل دیا، پھر دوست کے ساتھ حج بھی کر دیا، ایک بکری دیں بس ادا کریں۔ پاکستان سے مکے آئے ہیں لیکن احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی۔ مدینے سے عمرہ کیا ہے، وہ تو عمرہ الگ ہے نا، وہ تو آپ مکے آ گئے، داخل ہو گئے، پھر بعد میں آپ مدینہ شریف گئے۔ میں نے قرآن یاد کیا تھا، بھول گیا ہے، اللہ معاف کرے، گناہ کبیرہ ہے قرآن یاد کر کے بھلا دینا۔ تم کوشش میں لگے رہو، نہیں یاد ہوتا نہ ہو، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کوشش کریں۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ایک آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں روز کی یاد کرتے رہو، بس لگے رہو۔ هذا سلمك الله موضوع أمك الذي لا تستطيع النوم وغيرها. أرجو منك أن تراجع الشيخ الذي يجلس تقريبا عند باب الملك عبد العزيز وهم يدلوك على الشخص الذي يعرف هذا الموضوع. أنا لا أفهم. قبرستان میں دعا کریں کوئی حرج نہیں، ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں کوئی مسئلہ نہیں، ہر دعا میں یہی ہے، ہاتھ اٹھا لیے ٹھیک ہے، نہیں اٹھائے تب بھی دعا ہو سکتی ہے۔ دعا کریں، آپ دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ شفا دے۔ پاکستان میں کس فرقے کو حق سمجھتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت سب حق پہ ہیں، بس جو مشرک نہ ہو، قبر پرست نہ ہو، صحابہ کا دشمن نہ ہو، اہل بیت کا دشمن نہ ہو، وہ حق پہ ہے۔ جو سنتیں ہم ادا کرتے ہیں یا نوافل، ہاں اگر فرائض میں کوتاہی ہوگی تو ان سے قیامت میں کمی کو پورا کر لیا جائے گا۔ اگر آپ کا قطرہ پیشاب کا نہیں رکتا ہے، 20-25 منٹ کے بعد پھر قطرہ آ جاتا ہے، اب ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے انڈر ویئر رکھو، اس کو بدل دیا یا اسی وقت دھو لیا۔ اگر آپ نے شوال میں عمرہ کیا اور پھر حج کریں گے تو ایک بکری دینی ہوگی۔ بھئی آپ کو آخر فضائل اعمال سے تکلیف کیا ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ تم نہ پڑھا کرو، نہ سنا کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ کو تکلیف ہے تو آپ نہ پڑھیں نہ سنیں، کوئی پکڑ کے تو نہیں لے جائے گا نا آپ کو۔ آپ کہیں کہ میں نہیں سنتا، بس خلاص، السلام علیکم۔ روز ایک فضائل اعمال، فضائل اعمال، فضائل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آدمی اللہ کسی پہ ناراض ہوتا ہے نا، اس کو اپنے اولیاء کی دشمنی میں ڈال دیتا۔ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، نہ سنو، نہ جاؤ، نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھو۔ اگر امام بدعتی ہے نماز نہیں ہوتی۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ المزمل، یہی تو پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا مقصد ہے۔ میں پاکستان گیا تھا، واپس آ گیا بغیر عمرے کے، اور میں حدود مکہ میں رہتا ہوں، تو آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ میرا ارادہ نہیں تھا، ہاں جی آپ کا ارادہ کھانے پینے کا تھا، باقی ہر چیز کا ارادہ تھا، سامان لانے کا بھی تھا، دوستوں کو ہدیہ دینے کا بھی تھا، لیکن آپ کے عمرے کا ارادہ ہے۔ اگر اب آج کل آپ کا نماز کا بھی ارادہ نہ ہو تو یہ بھی چھوڑ دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ ارادہ نہیں تھا، نہیں پڑی۔
میں اپنی ساس کو ملنے کے لیے جاؤں گا مدینے میں، بالکل جائیں، واپسی پہ عمرہ کریں۔ ساس کا خیال ہے، تمہیں عمرے کا خیال نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میقات ہے؟ حضور پاک ہمیشہ احرام باندھ کے آئے ہیں، حضور پاک کبھی بغیر احرام کے میقات سے نہیں گزرے، صرف ایک دفعہ بغیر احرام کے ہیں جب فتح مکہ ہوا، اور فرما دیا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ تبلیغ میں جو 3 دن لگاتے ہیں، 40 دن لگاتے ہیں، اور یہ جو 2-2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہیں، ان پہ تو آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ان کے بیوی بچے اپنے ملک میں ہیں، ان کا تو تمہیں خیال نہیں ہے، صرف دین کے کام میں تکلیف ہو رہی ہے۔ نہ لگاؤ جناب، آپ نہ 3 دن لگاؤ نہ 3 منٹ لگاؤ، اللہ نے تمہیں محروم کیا ہے، کیوں لگاؤ؟ ساری زندگی لگاؤ تبلیغ میں۔ حرم میں جگہ ہوتی ہے، لوگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ محروم رکھتا ہے کہ نماز پڑھیں، جان چھڑا کے بھاگنا چاہتے ہیں۔ نماز تو ہو جاتی ہے، اگر ہم سجدے میں تسبیحات کے علاوہ دعا پڑھیں، وہ دعائیں جو حضور نے پڑھی ہیں وہ جائز ہیں۔ ہمارا کیمپ شمیسی میں ہے، ہم جبل عمر کام کے لیے آتے ہیں، ہمارا حج بالکل حج افراد، جتنے والوں کا بھی افراد ہوگا، شمیسی والوں کا بھی افراد ہوگا۔ نماز میں نیند بہت آتی ہے، آئے گی، فلم دیکھتے ہوئے تو نہیں آتی، نہیں، اگر رات کو ٹی وی پہ بیٹھے ہوں 6 گھنٹے، مجال ہے آنکھ جھپکے، تو خود غور کرو نا وجہ کیا ہے۔ وجہ یاد رکھو یہی ہے کہ ہمیں شیطان ہر طرح سے روکنا چاہتا ہے، کبھی نیند کر کے روکنا چاہتا ہے، کبھی کانٹے چبھو کے روکنا چاہتا ہے، کبھی گانے سنوا کے روکنا چاہتا ہے۔ آپ آرام سے نیند کیا کریں گے تو نیند نہیں آئے گی، تو جب آپ نیند والا وقت جو ہے فلمیں دیکھنے میں گزاریں گے تو پھر تو نیند آئے گی۔ پاکستان سے احرام سے واپس حرم تک آئے، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، عمرہ بھی کریں۔ جب امام نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، سنو اور چپ رہو۔ مانا تلوار کے کنارے کا یہ ہوتا ہے، یعنی بڑا نازک مقام ہے کہ حدیث پہ عمل رہے، الحمدللہ جماعت حق ہے، لیکن خدا نہ کرے جب غلطی ہو پھر کیا کریں گے؟ اب دیکھو نا، ایک آدمی اپنے امام کی قول کو بھی ادب کرتا ہے تو نبی کی حدیث کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ حدیث پہ عمل کر رہا ہے، لیکن جہاں حدیث سمجھ نہ آئی، تضاد آ گیا، تعارض آ گیا، حل نہ ہوا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ انکار حدیث۔ یعنی وہ آخری سٹیج پہ تو پہنچا ہوا ہے نا، اس کے بعد تو پھر گرنا ہے نا۔ بیٹے بیٹیوں کے لیے کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ طواف کے دوران ہاتھ نہیں لگا سکتے خانہ کعبہ کو، ما سوا حجر اسود یا رکن یمانی کے۔ طواف کی نیت کیسے کریں؟ طواف کے لیے جا رہا ہوں، اللہ قبول فرما، بس زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، کہہ دو، کہہ سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مولوی سے سنا تھا کہ حضرت علی نے 24 گھنٹے میں 60,000 قرآن مکمل کر لیا۔ اب جناب کسی نے آپ کو غلط سنایا، کبھی حضرت علی نے 60,000 قرآن ختم نہیں کیا۔ حضرت علی انسان تھے، 60,000 قرآن ایک گھنٹے میں ویسے کوئی تصور ہے؟ حضور پاک نے کبھی ختم نہیں کیا، حضرت علی نے کیسے کر لیا؟ بس کسی ذاکر نے بنایا ہوگا نا، کسی ملنگ نے۔ تکبیر کے الفاظ اللہ اکبر ایک دفعہ، 2 دفعہ کیا مطلب؟
ہاں جو تکبیر اقامت ہے اللہ اکبر اس میں اگر آپ 4 دفعہ بھی کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ بھی جائز ہے، ایک دفعہ کہو وہ بھی ثابت ہے۔ اگر دم پڑ جائے تو ایک بکری حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلائیں، ان کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ہم حج پہ جائیں گے، مکے والے لوگ ہیں، امام کے پیچھے پڑھیں اسی طرح پڑھ لیں، ورنہ اپنے خیمے میں اپنی جماعتیں کریں۔ سنی لڑکے کا شیعہ لڑکی سے نکاح نہ کریں۔ حضور کا نکاح جو ہے بی بی خدیجہ کے ساتھ کس نے پڑھایا تھا؟ تمہیں کیا فکر ہے جی؟ نہیں، اب دماغ کی خرابی ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے۔ ابو طالب نے پڑھایا تھا، اور اس وقت قرآن آیا ہی نہیں، شریعت آئی نہیں، اسلام آیا ہی نہیں۔ آپ کی عمر 25 سال تھی، نبوت تو 40 سال کے بعد ملی ہے۔ میں چھٹی پہ گیا تھا، واپس آ گیا ہوں، عمرہ کر سکتا ہوں، کریں گے تو پھر حج کرو گے تو بکری دینی ہوگی۔ حج نہیں کرنا ہے 100 عمرہ کرو۔ میں نے شوال میں اگر عمرہ کیا ہے اور حج کروں گا تمتع ہو جائے گا، ایک بکری آپ کو دینی ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں مکے والے کو عمرہ ان مہینوں میں نہیں کرنا چاہیے، اگر عمرہ کرے گا تو اس کو دم جبر دینی پڑے گی، وہ کہتے ہیں جرمانے کی بکری دینی پڑے گی، تمتع نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس